ایک نوجوان، اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی. وہی بات شمس الرحمان فاروقی کہتا ہے، اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ فاروقی صاحب نے کہا ہے. ایک بار ناطق بطور ایک قاری کے بھی اور بطور ایک فکشن نگار کے بھی آپ کیسے دیکھیں؟ وہ نوجوان میں ایک کرنٹ تھا، انرجی تھی. وہ جب سامنے آیا تو لوگ اسے اس لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ 20ویں گریڈ کا افسر نہیں تھا، بالکل ایسے وہ ہی کوئی ہے. پروفیسر نہیں تھا. حسن قزا گھر میں شیعت کہاں ہے؟ قائم دین کے افسانوں میں شیعت کہاں ہے؟ نو لکھی کوٹھی میں شیعت کہاں ہے؟ بڑی ٹائمنگ. آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور سکن پوڈ کاسٹ کے ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب حفیظ تبسم صاحب. پہلے پوڈ کاسٹ پہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہم رہا، بڑے اچھے کمنٹس آئے. بالخصوص حفیظ جو خواتین کے حوالے سے آپ نے فتویٰ جاری کیا اس پہ بڑی بحث ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اینٹی ویمن ہیں اور اینٹی فیمنسٹ ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے ولاگ میں، اس پہ آپ سے پوڈ کاسٹ میں آپ سے رائے بھی لیں گے. لیکن آج جس تخلیق کار کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، میں نے تخلیق کار کہا، ادیب نہیں کہا. تخلیق کار وہ تمام جو ہمارے آج کے ٹائٹلز ہوتے ہیں ان سے پاک ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، متنوع ہوتا ہے. اور جناب کا اس میں گرامی نامی جناب علی اکبر ناطق ہے. اور ناطق صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں نے اور ناطق نے جو اپنا تخلیقی بچپن ہے وہ ساتھ گزارا، اور 2007-08 میں میری ناطق صاحب سے ملاقات ہوئی اکادمی ادبیات میں. افتخار عارف صاحب اس وقت اکادمی کے صدر نشین تھے، اور وہاں سے میں نے ناطق صاحب کو گرو کرتے دیکھا. پھر حلقہ میں ان کے افسانوں پہ بحث مباحثے دست و گریباں ہوتے، چیختے پھاڑتے لوگوں کو سنا، اور پھر یکدم قائم دین چھپا، اور پھر اس کے بعد عالمی سطح پہ ان کی شہرت گئی، اور پھر اس کے بعد باتیں ہم کرتے جائیں گے. میں تو ناطق پہ اگر بولنا شروع کروں تو شاید میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لفظ کم نہیں پڑیں گے، کیونکہ میں نے نہ صرف ناطق کو پڑھا ہے بلکہ اس کو دیکھا بھی ہے، اس کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ علی اکبر ناطق کیا ہے. جائے کہ بہت سے لوگوں نے بیچ میں دوریاں بھی ڈالنا شروع کی. آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں شخصیت کو کیوں برتری دی جاتی ہے، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے، اس کی تخلیق پہ نہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کلونیل دور میں رہے ہیں. وہاں پہ شخصیت اہم ہوتی تھی، اس کے افکار، اس کی باتیں کبھی اہم نہیں رہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک بات میں کہتا ہوں، حفیظ تبسم ایک نوجوان، اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی. وہی بات شمس الرحمان فاروقی کہتا ہے، اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ فاروقی صاحب نے کہا ہے. اگر فاروقی صاحب سے پہلے کوئی 20 سال کا بچہ نوجوان وہ بات کرے، اس کو اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی، ہم ادب پرست نہیں ہیں، ہم شخصیت پرست ہیں. واہ 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 واہ. علی اکبر ناطق بطور ایک قاری کے بھی اور بطور ایک فکشن نگار کے بھی آپ کیسے دیکھیں؟ بطور انسان کے بھی اس میں شامل ہاں کریں. بالکل، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بھی شامل کریں آپ. میں ناطق صاحب کا پرانا قاری، جب ان کی کتاب قائم دین، ان کی کتاب شاعری کی کتاب ان کی چھپی، اس آدمی نے جو خود بھی بتاتا ہے، اس نے اپنی بایوگرافی میں بھی لکھا کہ وہ ایک بالکل مضافات سے اٹھ کر آیا، ایک غریب نوجوان بالکل ایسے جس ہی کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. اس نے اینٹیں بھی لگائیں، اس نے مزدوریاں کی. وہ نوجوان میں ایک کرنٹ تھا، انرجی تھی. وہ جب سامنے آیا تو لوگ اسے اس لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ 20ویں گریڈ کا افسر نہیں تھا، بالکل ایسے وہ ہی کوئی ہے. پروفیسر نہیں تھا، بالکل ایسے ہی ہے. وہ کسی جامعات کا پڑھا ہوا نہیں تھا. جبکہ لکھاری کے لیے بنیادی تعلیم کا اہم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ایسے جو برصغیر کے بڑے لوگ ہیں، بڑے شاعر، وارث شاہ، بلے شاہ، میاں محمد بخش، خوشحال خان خٹک، کلاسک میں منٹو نے میٹرک بھی شاید پاس نہیں کی. وہ بڑے تخلیق کار تھے. اور ناطق پہ بہت طرح کا ایک عجیب پروپیگنڈا کیا گیا. اس نے اپنے آپ کو اپنی تخلیق سے منوایا. بالکل ایسے ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ناطق پہ صاحب پر جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ انہیں زیادہ تر بغیر پڑھے ہی قائم کر لی جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ایڈ کر دی جاتی ہے کہ یہ شیعت اس میں زیادہ ہے. شیعت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہوں. کیا
سنی ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ملحد ہونا بھی نہیں ہے، اور بندے ملحد کا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ذاتی اس کا یہ تذکرہ اس ہے۔ کا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جبکہ سفیر لیلا کیا جو اس بات کی ہے! ایک ایسی شاہکار نظم ہے جس کو میں کہوں گا کہ حسن کوزاگر جیسی نظموں کے ساتھ اس کا کو رکھا جا سکتا ہے۔ عائش پہ خرم خرام صدیقی اور میں نے تقابل بھی کیا تھا اس کا، اور اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی تھی کہ کہاں حسن کوزاگر اور کہاں سفیر لیلا، دونوں کے بیانیے مختلف ہیں، دونوں کا منظرنامہ الگ ہے، دونوں کی دلکشی الگ ہے۔ تو جناب اس میں شیعت کہاں سے ہے؟ ہاں جو ناطق صاحب پہ ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، حسن کوزاگر میں شیعت کہاں ہے؟ ہوں، قائم دین کے افسانوں میں شیعت کہاں ہے؟ ہوں، نو لکھی کوٹھی میں شیعت کہاں ہے؟ ہوں۔ کماری والا میں تھوڑا سا آتا ہے۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے کیونکہ فکشن رائٹر ایک باؤنڈری میں نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تو دیکھیں، علی اکبر ناطق پہ تو جو فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، جو ہمارے نقاد ہیں، ہوں، نیم نقاد کہیں بلکہ میرے نو خیال میں، سو تو کالڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شیعت ہے۔ تو جناب جو ہمارے ہاں کمیونسٹ پارٹی کے لوگ رہے، ترقی پسند، ان کے ہاں کمیونزم نہیں تھا۔ کیا بات کی آپ نے، بہت اچھی جب بات۔ ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ کے ہاں کمیونزم ہے؟ پریم چند، کرشن چندر، ہوں، انہوں نے کمیونزم کا فروغ دیا اپنی بالکل تحریروں کے ذریعے۔ بالکل سجاد ایسے، ظہیر نے، حتیٰ کہ بالکل انگارے اسی وجہ سے بین ہوا۔ بالکل تو بالکل وہاں پہ کیوں نہیں کہا جاتا تھا؟ بالکل۔ جب ایک آدمی شیعت کا پرچار کر رہا ہے، سنیت کا کر رہا ہے، وہ کسی کو ڈسہارٹ تو نہیں کر رہا نا۔ اصل چیز سوچنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی شیعت کی وجہ سے کسی آدمی کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ ہوں۔ اگر دل آزاری نہیں ہو رہی تو پھر یہ بے بنیاد ہے۔ تازہ ترین جو ناول ہے ناطق صاحب کا کوفہ کے مسافر، کوفہ کے مسافر، آپ کی نظر سے گزرا؟ جناب میں نے وہ ناول، اس کا دوسرا قاری میں تھا، اچھا، واہ۔ کیونکہ جب وہ کتاب پبلش ہوئی، پبلش ہونے کے بعد میرے ایک بڑے محترم دوست ہیں عامر فراز صاحب، اچھا، ناطق صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، تو میں نے عامر فراز صاحب کو کہا کہ وہ کتاب ایک میرے لیے لے۔ ناطق صاحب جب وہاں گئے، کتابیں اٹھائیں، تو پہلی کتاب عامر فراز صاحب کو دی اور دوسری میرے نام پر لکھی۔ کیا بات ہے! جب میں ناطق صاحب اسلام آباد آ گئے، میں اگلے دن لاہور پہنچ گیا، وہ کتاب میں نے عامر فراز صاحب سے لی اور پڑھنا شروع کی۔ تو جناب اس کتاب کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ایک اندازہ ہوا تاریخی ناول کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک روایت ہے نسیم حجازی، اس نے چیزوں کو فکشنلائز کیا مگر جھوٹ کے ساتھ۔ ہوں، فکشن جھوٹ ہوتا ہے، مگر جب آپ مبالغہ آرائی میں اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کتاب کا ٹائٹل محمد بن قاسم دے دیا جاتا ہے ہوں، تو ایک قاری کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں محمد بن قاسم کو پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں ایک چیز بتاؤں کہ جب ہم کسی تاریخی ناول کو پڑھتے ہیں، ہوں، اپنے شروع کے دنوں میں میرے خیال میں جو انسان یہ بے وقوفی کرتا ہے، بالکل، نہیں اس کے بعد نہیں کرتا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس کے بعد ریڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے وہاں سے۔ ایک تاریخ دان اس کے سامنے بٹھا دیا جائے، ایک تاریخ دان بڑے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ وہ ایک جس آدمی نے محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی نسیم حجازی کی شکل میں پڑھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ نسیم حجازی کی شکل میں مکالمہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے! واہ 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 واہ! تو وہ تاریخ نہیں ہوتی۔ جبکہ علی اکبر ناطق کے ناول میں نے جو اہم چیز محسوس کی کہ وہ شیعت نہیں ہے اس میں۔ وہ علی اکبر ناطق کا جو ناول ہے وہ شیعہ سنی بریلوی سے بالا تر ہو کر لکھا گیا۔ اور شاید آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ کوفہ پہ آپ کو پہلی دفعہ ناول ملے گا، کوفہ پہ پہلی دفعہ ناول ملے گا اردو میں۔ اردو میں۔ یہی بات ہے، کیونکہ اس ناول کو پڑھ کے مجھے ایک اور چیز کا بڑا احساس ہوا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی سطح پر امام حسین کو بیان کیا جاتا ہے، ایک طرف وہ گروہ ہے یا فرقہ، مثال کے طور پہ کہ جو امام حسین کو بہت اعلیٰ شخصیت تو ہر کوئی مانتا ہے ویسے تو، لیکن اس کے ساتھ کوفہ کیا تھا، کوفہ کے لوگوں کا رویہ کیا تھا، مجھے اس ناول کو پڑھ کے پتہ چلا۔ وہ ناول اپنے اندر ایک اور دنیا قائم کرتا ہے۔ اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ روا دوا ہیں۔ واہ 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 واہ! لیکن ایک ان کے ناقدین جو مختلف مجلسوں میں بات کرتے پائے گئے کہ ناطق نے اس پہ کچھ حوالے یا کچھ منظرنامے ایسے بیان کیے ہیں جو آج کے ہیں، اس وقت کے نہیں تھے، اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت وہ نہیں تھا، تو یہ کیا؟ سر جب وہ ناول ہے
دیکھیں اس پہ علی اکبر ناطق نے یہ نہیں لکھا کوفہ کے مسافر تاریخ، اس نے اس پر ناول لکھا ہے. تو ناول اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ایک کردار کو فکشنلائز کیا جاتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک ایک ناول بن چکا ہے. میرے خیال میں وہ ایسا ناول بن چکا ہے کہ میری گواہی یہ نہیں ہے. یہ جو اردو کا ریڈر ہے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایک کتاب آج کے دور میں چھپتی ہے ایک لکھنے والے کی جس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہو، اس کی 5000 کاپیاں 2 مہینوں میں سیل ہو جانا. خالہ جی کا گھر نہیں ہے. خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آخر اس کے اندر کچھ تھا. جہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ناول کو شیعہ لوگوں نے خریدا، جبکہ اس ناول کے تقریباً 200 ریڈرز کو میں جانتا ہوں جو شیعہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر ایک قاری نے خریدا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ناطق خوش نصیب ہے کہ شاید اردو کے چند ان بڑے ادیبوں میں سے ہے جس کو اپنی زندگی میں اتنا پیار ملا، اتنی شہرت ملی. بالکل، کیونکہ اس کے اندر خلوص ہے. بالکل. جو آدمی کبھی ناطق صاحب سے ملا نہیں ہے. اچھا، علی اکبر ناطق عجیب چیز ہے ویسے کیونکہ انہوں نے یار چیز کا آپ نے کمال کا ہے بھائی. دوستوں سے زیادہ دشمن بنائے. اچھا، اس کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں جو اس سے ملتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ وہ محبت کا دیوتا ہے. کیا بات کی آپ. وہ خلوص کا دیوتا ہے. جو لوگ اس سے ملے نہیں ہیں اس کی فیس بک پوسٹ پڑھ کر، اس کا تلخ رویہ دیکھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ناطق یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. ناطق جو جنگ لڑ رہا ہے ان جامعاتی ناقدین کے خلاف جو ایک تخلیق کار کے دشمن ہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ میرے خیال میں اکثریت، میں بات کروں گا اکثریت، کچھ لوگ بہت جینون بھی جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان جامعات میں، ایسا وہ تخلیق کار ہیں. فار ایگزامپل روش ندیم، ڈاکٹر عارفہ شہزاد، سائمہ ارم، اس طرح اور بہت سارے نام ہیں. اور بڑے تخلیق کار. ڈاکٹر سحر شفیق، یہ تخلیق کار ہیں اور انہوں نے کبھی اپنے نقاد ہونے کا دعویٰ بھی شاید نہیں کیا. بالکل بالکل ایسے تخلیق کار وہ ایک، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ناقدین ہیں یہ ناکام تخلیق کار ہیں. وہ ہم سے اپنی ناکام تخلیق کا بدلہ ہم سے لے رہے ہیں کہ وہ ہماری تخلیق کے انکار کر رہے ہیں، منکر ہیں. اچھا، بحث اور طرف چلی جائے گی کیونکہ آپ سے گفتگو کرنے میں جہاں لطف ہے وہاں پہ بطور ایک اینکر کے، بطور ایک میزبان ہونے کے، مجھے یہ بالکل سمجھ آ چکی ہے کہ کیسے حضرت کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ ایک سکیٹرڈ آدمی اور بندے کو گھما دیتے ہیں. سو واپس بیک ٹو ناطق بات کرتے ہیں. کوفہ کے مسافر پہ بات، آپ نے بڑی اچھی بات کی ناطق کی شخصیت کے حوالے سے بھی. آپ نے فیس بک اور ناقدین کے حوالے سے بات کی. ناطق نے حیات شعر لکھی اور اقبال کے حوالے سے بہت زبردست کتاب رہی. پھر فقیر بستی میں تھا. آپ کی نظر سے یہ کتب گزری؟ میری نظر سے ناطق صاحب کی تمام گزر چکی ہیں. گزری نہیں ہے، نظر سے گزارنا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے منہ پھیرا ہے اور گزار گئے. میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، میں نے پڑھا انہیں. پڑھنے کے بعد، اچھا میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ جو میرے ساتھ ہوئی، میں نے ناطق صاحب کو بہت لیٹ پڑھا کیونکہ میں کراچی میں تھا. جب کراچی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مختلف جگہوں پہ بیٹھتے اور وہ یہی بات کرتے کہ اسے لکھنا نہیں آتا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جس بندے کو لکھنا نہیں آتا اس کی کتاب پہ 500 روپے زائد نہیں کرنے چاہیے. اور میں ایسے ہی اگنور کرتا رہا ایک بڑے تخلیق کار کو. جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایک دوست قائم دین خرید کر لایا، وہ کتاب اس نے پڑھی. اس نے پڑھنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی؟ میں نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ یہ 20 صدی کی بہترین افسانوی کتابوں میں سے ایک. میں نے جب اس کو پڑھا، ممار کے ہاتھ، کیا افسانہ ہے. علی اکبر ناطق میرے خیال میں اگر اب نہ بھی لکھے، وہ اپنی ایک نظم سفیر لیلا اور ممار کے ہاتھ، اس کے بعد وہ اردو ادب میں جب تک اردو ادب ہے وہ زندہ رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناطق صاحب، آپ کو اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہم نہیں پیش کر سکتے. یہ دو آپ کے قاری ہیں. میں تو نہیں بولا، میں حفیظ کو سنتا رہا اور مجھے بڑا اچھا لگا. اور اسی نوٹ پہ ہم میرے خیال سے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی عمدہ بات کر دی حفیظ نے. یقیناً علی اکبر ناطق کا فن جو ہے
وہ عظیم ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو جائے وہ بھاڑ میں، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، تخلیق منافق کے دل پر نہیں اترتی، واہ، اور قاری کبھی منافق نہیں ہوتا۔ میں یہاں پہ ایک قاری جو ہوتا ہے تخلیق کار کے لیے، وہ ایک ننگی تلوار، دودھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں وہ تلوار بات کر رہی ہے، جس نے ناطق کے فن کو اپنے قریب سے نمو پاتے دیکھا، پھر اس کا جلاؤ دیکھا، اور پھر اسے دنیا ادب پہ، اور جو ہماری اردو دنیا ہے، ایون انٹرنیشنل لٹریچر ہے، اس میں سے چھاتے دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑے تخلیق کار کے حوالے سے گفتگو کر کے مجھے اور مداحین ناطق کو سرشار کیا۔ تھینک یو جاتے آپ کے جاتے کچھ بلانے کا کہنا شکریہ۔ چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بغیر پڑھے کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ اردو ادب کے لیے تو شاید خطرناک نہیں ہے، ان کے اپنے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ شاید کسی کی سنی ہوئی باتوں کے تناظر میں ایک اچھی کتاب پڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ناطق صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے اس لنک کو وہ اپنے دل میں جگہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ کتنی دیر کا ہوا ٹائم نیچے دیکھیں۔